ایک عرصے بعد حاجی وارث علی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ سے کہا، حافظ حافظ، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ملے، وہ لڑکی ملے یا نہ ملے۔ حافظ نے گھبرا کر کہا، نہیں حضور، مجھے کچھ نہ ملے، وہ لڑکی مل جائے۔ اگر خدا اور رسول کو بھی اسی صورت میں دیکھوں گا تو مانوں گا، ورنہ میں سب سے باز آیا۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے فرمایا، عاشق کے سوا کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ حافظ عبد الکریم پر عشق کی کیفیت کا غلبہ ہوتا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا، مزہ ہے پیاری کا۔ دیوان حافظ کے اشعار اکثر اس کی زبان پر ہوتے تھے۔ ایک روز حافظ کو معلوم ہوا کہ پیاری اور اس کی والدہ حاجی صاحب کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ حافظ مکان کے زنانہ حصے کے پاس پہنچ گیا اور صدا لگائی۔ حاجی صاحب نے ماں بیٹی کو رخصت کر دیا، لیکن حافظ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر پیاری کی والدہ نے مرزا منعم بیگ وارثی کو بلا کر کہا، حافظ کو دروازے سے ہٹایا جائے۔ مرزا صاحب نے حافظ سے کہا، یہ زنانہ دروازہ ہے، اگر صدا لگانی ہے تو مردانہ حصے کی طرف جاؤ۔ مرزا صاحب نے حافظ کو خوب برا بھلا کہا، میں حاجی صاحب سے تمہاری شکایت کر کے تمہیں نکلواتا ہوں۔ حافظ نے کہا، جاؤ، تم خدا سے کہہ دو، میں نہیں جاؤں گا۔ مرزا صاحب کی عجیب حالت ہو گئی، کبھی اندر کی طرف جاتے اور کبھی باہر آ جاتے۔ اسی وقت پیاری حافظ کے پاس آئی اور کہا، حافظ بھائی، کسی سے کچھ کہتے تھوڑا ہی ہیں۔ پیاری کو سامنے دیکھ کر حافظ کی حالت ناقابل بیان ہو گئی اور اس نے سر تسلیم جھکا دیا۔ پیاری اور اس کی والدہ رخصت ہو گئیں۔ مرزا منعم بیگ نے حاجی وارث علی سے حافظ کی شکایت کی۔ حاجی صاحب نے حافظ کی طرف ایک نگاہ کی اور مسکرا کر کہا، عبدالرؤف کے گھر میں کہہ دو کہ اپنی لڑکی کو لے کر ہمارے ہاں نہ آیا کریں، حافظ عاشق ہیں، کسی روز پکڑ لیا تو قیامت تک چھوٹنا مشکل ہے۔ حافظ عبد الکریم عشق کی سرمستی میں اس حد تک پہنچ گیا کہ ہوش و خرد رخصت ہو گئے۔ لوگ ان کی اس حالت کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ طرح طرح سے فائدہ اٹھاتے۔ نائن پیاری کے ناخن اور بال لے کر آتی اور حافظ کثیر رقم دے کر خرید لیتا تھا۔ دھوبن اس کے کپڑے لاتی، حافظ اسے پیسے دیتا اور پیاری کے کپڑوں کو دیکھتا اور اس کی خوشبو سونگھتا۔ اس طرح اس نے ایک بڑی رقم صرف کر دی۔ حاجی اکثر حاجی وارث علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں طرح طرح کی مٹھائیاں اور تحائف پیش کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حاجی صاحب ان چیزوں کو تقسیم کریں گے تو کچھ نہ کچھ پیاری کے گھر بھی جائے گا۔ یہ خیال اس کی قلبی تسکین کا باعث بنتا۔ حافظ جو تحفہ پیش کرتا، حاجی صاحب اسے تقسیم کرنے کی بجائے پورے کا پورا پیاری کے گھر بھجوا دیتے تھے۔ ایک روز کسی شخص نے حافظ سے کہا، حافظ، اگر تم مجھے 500 روپے دو تو میں تمہیں پیاری سے ملوا دوں گا۔ حافظ کے پاس رقم نہیں تھی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ ان صاحب نے متبادل راستہ بتاتے ہوئے کہا، فلاں رئیس حاجی صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کی جیب میں سونے کی انتہائی قیمتی گھڑی ہے، کسی طرح وہ گھڑی تم ہمیں لا دو تو ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ حافظ دن کے 10-11 بجے کوٹھے پر چڑھا، سیدھے کمرے میں داخل ہو کر جیب سے گھڑی نکالی اور تیر کی تیزی سے واپس ہو کر کوٹھے سے کود پڑا۔ وہ رئیس چلائے کہ حافظ، گھڑی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ شور سن کر لوگوں نے حافظ کو پکڑ لیا اور گھڑی سمیت حاجی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا، حافظ کو نکال دو، یہاں نہ آنے پائے، اور جہاں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے بھی کہو کہ اپنے مکان پر ٹھہرنے نہ دیں، یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگوں سے چوری کراتے ہیں اور ہماری بھی شراکت ہوگی۔ چنانچہ حافظ کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد حافظ کو معلوم ہوا کہ حاجی وارث علی دلی تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ پیاری کے گھر والوں نے یہ منت مانی ہے کہ اگر حافظ کو نکال دیا جائے تو وہ حاجی صاحب کی دعوت کریں گے اور ان کو نیا احرام پیش کریں گے، اور جلد ہی وہ اس تقریب کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر حافظ کے دل کی حالت بری ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی حاجی صاحب کی دعوت کرے گا، اور خاص دیوا میں، جہاں سے وہ نکالا جا چکا ہے۔ حافظ دلی پہنچ کر حاجی صاحب کے خادموں سے ملا اور انہیں تحائف وغیرہ دیے تاکہ وہ حاجی صاحب کو مناسب وقت اطلاع کرے۔ حاجی صاحب نے فرمایا، وہ ہماری دعوت دیوا میں کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ چوری سے بدنام ہو گئے ہیں اور ہمیں بھی بدنام کیا ہے۔ رات کو پھر لوگوں نے حافظ کا مدعا پیش کیا تو فرمایا، اچھا، بلاؤ۔ حافظ ڈرتے ڈرتے اندر گیا۔ حاجی صاحب نے تمام احوال پوچھا اور کہا، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ ہماری گردن مار دو تو ہم اس لڑکی پیاری سے ملا دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ حافظ نے نہایت بے باکی سے کہا، حضور، میرے بس میں ہوتا تو ضرور ایسا کر گزرتا۔ حاجی وارث علی مسکراتے ہوئے اٹھے اور حافظ کو گلے لگا کر کہا، جاؤ، دیوا میں ہمیں تمہاری دعوت منظور ہے۔ حاجی وارث علی دیوا تشریف لے گئے تو پیاری کے گھر والوں نے دعوت کی اور احرام پیش کیا۔
حاجی صاحب کے سامنے شیرینی پیش ہوئی تو حافظ یہ سوچ رہا تھا کہ اس شیرینی میں پیاری کے ہاتھ بھی لگے ہوں گے، خدا کرے مجھے بھی نصیب ہو۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ سب کو شیرینی تقسیم ہوئی لیکن حافظ کو نہ ملی۔ اچانک حاجی صاحب نے کہا، حافظ تم کو حصہ نہیں ملا؟ پھر اپنے ہاتھ سے مٹھائی دی، پیاری کے گھر سے کھانا آیا تو کھانے میں سے بھی عطا کیا اور فیرینی کی رکابیاں بھی حافظ کو دی۔ حافظ فیرینی کھانے کے بعد رکابیاں بھی توڑ توڑ کر کھا گیا۔ بعد ازاں حافظ نے حاجی وارث علی کی خدمت کی اور احرام تبدیل کرایا۔ کچھ عرصے بعد حافظ کی شکایتیں حاجی وارث علی کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے حافظ کو دیوا سے چلے جانے کا حکم دیا۔ حافظ دیوا سے باہر خستہ حال و پریشان پھرتا رہا۔ ایک روز حلوہ لے کر حاجی صاحب کے پاس پہنچا۔ خادموں نے اندر اطلاع کرنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ ایک نووارد شخص نے اندر جا کر حاجی صاحب سے کہا، ایک عاشق آیا ہے۔ فرمایا، عاشق کو کون روک سکتا ہے، اندر آنے دو۔ حافظ حاجی صاحب کے پاس پہنچا تو وہ مسکرائے، حلوہ پیش کیا تو اسی وقت سارا حلوہ پیاری کے گھر بھجوا دیا۔ ان دنوں پیاری کے چچا اپنے بھائی کے گھر آئے ہوئے تھے، انہوں نے حافظ کو بلوایا۔ حافظ خوشی خوشی پیاری کے گھر پہنچ گیا۔ چچا صاحب نے پہلے تو حافظ کو سمجھایا کہ وہ پیاری کا نام لینا ترک کر دے اور دیوا سے چلا جائے، لیکن حافظ نہ مانا۔ انہوں نے دست پناہ گرم کر کے حافظ کو داغنا شروع کر دیا۔ کسی شخص نے حاجی صاحب تک اطلاع پہنچائی کہ حضور آج فیصلہ ہو گیا، حافظ ان کے گھر میں بند ہے، ضرور مار ڈالیں گے۔ حاجی صاحب دروازے تک آئے اور فرمایا، عاشق کو مار ڈالنا دل لگی نہیں ہے۔ خدام نے گھبرا کر کہا، حضور عاشق ہیں، گھر میں گھس گئے ہوں گے۔ پھر خدام پیاری کے گھر پہنچے اور حافظ کو نکال کر حاجی صاحب کے پاس لائے۔ حافظ نے اس وقت پیاری کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنا ہوا تھا۔ کرتا جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور جسم زخموں سے داغدار تھا، لیکن حافظ کو صرف اس بات کا ملال تھا کہ پیاری کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پھٹ گیا ہے، اسے زخموں کی قطعی پرواہ نہ تھی۔ حاجی صاحب نے فرمایا، ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، حافظ کو مارنے سے کیا حاصل؟ حافظ اسی مجذوبانہ حالت میں زندگی گزارتا رہا۔ ایک روز حاجی وارث علی نے حافظ کو بلوایا اور کہا، تم بہرائچ جاؤ اور کل آ کر ہم سے پیتے پور میں ملو۔ حافظ اسی وقت پیدل بہرائچ پہنچا اور حضرت سید سالار مسعود غازی کے مزار پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے غنودگی کی لہر آئی اور اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گاؤں میں مکان پر بیٹھا ہے۔ اتنے میں حاجی وارث علی تشریف لائے اور فرمایا، حافظ تم ہماری دعوت کرو تو پیاری تمہیں مل جائے گی، 11 تاریخ اور دن دوشنبے کا ہونا چاہیے۔ ابھی ہم دیوا جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ غنودگی کی اسی کیفیت میں حافظ دیوا پہنچا اور شاہ منعم کی درگاہ میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ مزار کا تعویذ غائب ہے اور شاہ منعم صاحب بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حافظ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، یہ تو فرمائیے پیاری مجھے کب ملے گی؟ شاہ منعم صاحب نے جواب دیا، چادر چڑھاؤ گے تو ملے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے حافظ کو واپسی کا اشارہ کیا۔ حافظ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ حضرت سید سالار کے مزار پر بیٹھا ہوا ہے۔ حافظ مزار سے باہر نکلا تو ایک اجنبی شخص آیا اور 300 روپے حافظ کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ حافظ دوسرے دن پیتے پور پہنچا۔ حساب لگایا تو پیر کے دن 11ویں تاریخ آنے والی تھی۔ چنانچہ حاجی صاحب کی خدمت میں پہنچ کر کہا، 11 تاریخ کو پیر کے دن آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب نے فرمایا، پیر کے بجائے جمعے کو کر دینا۔ حافظ نے کہا، حضور ہی نے پہلے پیر کا دن مقرر فرمایا تھا۔ مسکرا کر جواب دیا، اچھا یہی صحیح۔ حافظ عبد الکریم دیوا پہنچا اور شاہ منعم صاحب کے سجادہ نشین سے ملا، ان سے عالم رویا، تمام واقعہ بتایا۔ حافظ نے جو شکل و شباہت شاہ منعم صاحب کی دیکھی تھی، سجادہ نشین نے اس کی پوری تصدیق کر دی۔ 11 تاریخ کو صبح 10 بجے حافظ نے حاجی وارث علی کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حاجی صاحب نے پوچھا، شاہ منعم صاحب پر چادر کب چڑھاؤ گے؟ حافظ نے کہا، حضور کی دعوت کے بعد وہاں جاؤں گا۔ دعوت کے بعد حافظ شاہ منعم صاحب کے دربار پر حاضر ہوا اور چادر چڑھائی۔ حاجی صاحب کی دعوت کرنے اور شاہ منعم صاحب کے دربار پر چادر چڑھانے کے بعد حافظ کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شخص پیاری کو اس سے نہیں چھین سکتا۔ اس جلے دل کی حالت ناقابل بیان تھی، اس کا رواں رواں خوشی سے سرشار تھا، صبر کا دامن ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اب وقت کا انتظار کرنا فضول ہے، گھر میں جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آنا چاہیے۔ یہ خیال اس کے دل میں راسخ ہو گیا۔ وہ کشاں کشاں پیاری کے گھر کی طرف چل پڑا، قدم رکھتا کہیں تھا اور پڑتا کہیں تھا۔ راستے میں حاجی وارث علی کا آستانہ تھا، وہاں پہنچ کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے،
خیال آیا کہ چلو پہلے قدم بوسی کر لیتے ہیں، پھر پیاری کے گھر چلتے ہیں۔ دیکھا کہ آستانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حافظ اندر داخل ہو کر حاجی صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا۔ حاجی وارث علی تو نہ دکھائی دیے، البتہ ایک ایسا منظر جو اس کا منتظر تھا جو بجلی بن کر اس کے ہوش و حواس پر گرا۔ حافظ پتھر کا بت بن کر رہ گیا اور پلکیں جھکانے کی طاقت باقی نہ رہی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہی معصوم روپ ہے، وہی دلکش انداز ہے، وہی رنگ و رعنائی ہے، وہی پیاری ہے جس نے اسے دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دیا تھا۔ پیاری کانوں میں بجلیاں اور گلے میں چندن ہار پہنے گلابی دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ پیاری نے نظریں اٹھا کر حافظ کی طرف دیکھا، ایک برق سی حافظ کی نگاہوں کے سامنے کوند گئی۔ حافظ ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بے اختیار سر بسجود ہو گیا۔ چند ثانیوں کے بعد ہوش و حواس بحال ہوئے تو دل چاہا کہ دوبارہ اس مجسمہ حسن کو دیکھے۔ سر جو اٹھایا تو عالم حیرت و تحیر میں ڈوب گیا۔ وہاں نہ پیاری موجود تھی اور نہ اس کے حسن و جمال کی روشنی، بلکہ حاجی وارث علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، حضور یہ کیا؟ فرمایا، یہی صورت ہے، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہے، اور جہاں کہیں دیکھو گے اسی صورت کو دیکھو گے۔ اس مشاہدے اور ان الفاظ میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ حافظ عبد الکریم کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ ماضی کے تمام جذبات و خیالات اس طرح ختم ہو گئے جیسے پانی ریت پر بنے نقوش کو مٹا دیتا ہے۔ اسے یوں لگا جسے وہ خواب دیکھتا رہا ہے اور اب تک کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کی نگاہوں نے حاجی وارث علی شاہ کے اندر ایک ایسا نظارہ دیکھا تھا جس کی حقیقت و معنویت اس کے قلب پر ظاہر ہو گئی تھی۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد حافظ عبد الکریم عرف حافظ پیاری صاحب نے کبھی پیاری کے گھر کا رخ نہ کیا اور نہ کبھی ان کی زبان سے پیاری کا نام سنا گیا۔ البتہ کبھی کبھی وہ کہتے، مزہ ہے پیاری کا اور سب جھول ہے، یعنی بے معنی ہے۔ جن لوگوں نے راہ عشق میں حافظ پیاری صاحب کی وارفتگی و شیفتگی اور جذب و جنون دیکھا تھا، یہ امر ان کے لیے ہمیشہ باعث صد حیرت و استعجاب بنا رہا کہ آخر وہ کیا قوت تھی، وہ کیا راز تھا جس نے ہفتوں، مہینوں، سالوں نہیں بلکہ چشم زدن میں ان کو یکسر بدل دیا تھا۔ حافظ عبد الکریم ہمیشہ حاجی وارث علی شاہ کے والا و شیدہ رہے، اور جب حاجی صاحب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو سال میں 2 مرتبہ خصوصی طور پر حاجی صاحب کے مزار پر چادر چڑھانے جاتے تھے۔ جب چادر لے کر چلتے تو تن بدن کا ہوش نہ رہتا تھا۔ 2 آدمی ان کو سنبھالے ہوئے چلتے تھے۔ بے خودی کے عالم میں ایک بار ایسی حالت طاری ہوئی کہ منہ سے خون جاری ہو گیا اور تمام راستے بہتا رہا، لیکن ان کو احساس تک نہ ہوا۔ چادر چڑھانے کے بعد ان کی حالت مردے کی سی ہو جاتی، گھنٹوں ہوا دی جاتی، گلاب سنگھایا جاتا، تب کہیں جا کر ہوش و حواس میں آتے تھے۔ فاقیہ بولتے بولتے خود بھی آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کا مقصد کیا تھا میں سمجھ نہیں سکا۔ سلمان نے پوچھا، میں نے پیاری کی کہانی تمہیں اس لیے سنائی کہ تم سمجھ سکو کہ عشق خدا تک بھی پہنچا دیتا ہے، اس لیے کسی عاشق سے ٹکر لینا مناسب نہیں۔ رفیع سے بدلہ لو اور اس کی بہن کی طرف نظر نہ ڈالو، ورنہ مسئلہ الجھ سکتا ہے۔ تمہاری خاطر میں اس سے الجھ تو پڑوں گی، مگر اس کا نتیجہ الٹ بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ میں ایک روح ہوں، ایک لطیف شے، زندگی سے محروم، اور وہ زندہ، مجھ سے زیادہ قوی، علم والا، اس لیے کہ میں اکیلی اور اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان، پورا قبیلہ۔ ان جنات میں بعض بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کے مکینوں کے محافظ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے آفات جاں بھی۔ یہ جن رفیع کی بہنوں سے شدید وابستگی رکھتا تھا، چنانچہ وہ اپنی ہر طاقت بروئے کار لاتا۔ ایک معمولی کام کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینا عقل مندی نہیں ہے، مگر میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا۔ رفیع کو میں سبق سکھائے بغیر چھوڑ نہیں سکتا، میں ہر حالت میں اپنے عہد کی تکمیل چاہتا ہوں۔ سلمان نے غصے سے کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم صرف اپنا بدلہ لو، گویا تم یہی کہنا چاہتی ہو نا کہ میں رفیع کی بہنوں کو بھول جاؤں؟ ہاں، وہ بیچاریاں تو خود اس سے نالاں ہیں۔ جس طرح نوروز وجدانی والے واقعے میں چپی سادھ لی، ویسے ہی اسے بھی بھول جاؤ۔ بالکل ویسا ہی تو واقعہ ہے۔ رفیع کو سبق سکھانا ضروری ہے، اسے سبق دے کر ہم نکل پڑتے ہیں اس دوسرے مسئلے کے حل کے لیے جو تم نے نیا مسئلہ اپنے سر لے لیا ہے، یعنی اس بچے کو قید کرنے والے عامل کو سزا دینے والا مسئلہ۔ جیسا تم مناسب سمجھو۔ سلمان نے گویا ہتھیار ڈال دیا، تو آؤ ہم ایک چکر رفیع کے یہاں کا لگا آتے ہیں۔ فاقیہ نے کہا، چلو۔ یہ کہہ کر سلمان کھڑا ہو گیا۔ اس نے رخسار کو آواز دی، آواز سنتے ہی وہ آ گئی۔ میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر گھر سے نکل پڑا۔
کیسے چلنا ہے؟ سلمان نے پوچھا۔ اپنا ہاتھ دو، میں بھی پہنچا دیتی ہوں، فاقیہ نے کہا، اور چند منٹ میں وہ رفیع کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ تم اندر جاؤ، فاقیہ نے اندر جانے کا اشارہ دیا۔ سلمان نے گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے کہا، اندر جا کر کہو کہ اصفہان سے ملک التجار کا بھائی آیا ہے۔ ملک التجار کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں تھا۔ سلمان کو یقین تھا کہ نام سنتے ہی وہ خود دوڑ آئے گا۔ چوکیدار نے اندر خبر بھجوا دی، فوراً ہی اندر سے بلاوا آ گیا۔ سلمان شان سے سر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ برآمدے کو پار کر کے جیسے ہی اندر داخل ہوا، اندر سے نکلتے ہوئے رفیع سے سامنا ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، تم پھر آ گئے، لگتا ہے تمہیں زندگی پیاری نہیں۔ اگر میری زندگی چھین سکتے ہو تو چھین لو، لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ میں آیا کیوں ہوں؟ تمہاری موت تمہیں کھینچ کر لائی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو چلو مجھے مار دو، لیکن یہ بھی سوچ لو کہ جو شخص تمہارے بندوں کو دھوکہ دے کر اندر آیا ہے وہ کسی خاص مقصد سے ہی آیا ہوگا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں خود تمہارے ہاتھوں سے بے عزت کرانا، تاکہ تم تہران بھر کے لوگوں میں تا عمر ذلیل ہوتے رہو۔ مجھے تو ذلیل کرے گا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ رفیع نے بڑے ظلم سے کہتے ہوئے ہاتھ چلایا۔ اس کا نشانہ سلمان کا گال تھا، لیکن اس کے ساتھ فاقیہ تھی۔ اس کا ہاتھ گھوم کر اسی کے گال پر پڑا اور اسے لگا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ کو گھما دیا ہے۔ وہ گالیاں بکتا ہوا مڑا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سلمان نے اس کی چندیا پر ایک ہاتھ جڑ دیا۔ وہ غصے میں گھوما کہ سلمان نے ایک اور تماچا جڑ دیا۔ وہ پوری قوت سے چیختے ہوئے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ اس کی آواز پر نوکروں کی ایک فوج جمع ہو گئی تھی، مگر وہ سب دور دور کھڑے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ہوا سے لڑ رہا تھا۔ سلمان تو نوکروں کے قدموں کی آواز سنتے ہی دور ہٹ کر دیوار سے جا لگا تھا۔ برادرم، کیا ہوا؟ دروازے کے پیچھے سے ایک نقرئی گھنٹیوں جیسی مدھر آواز آئی۔ رفیع نے ادھر توجہ ہی نہیں دی اور ہوا میں ہاتھ چلاتا رہا۔ سلمان نے محسوس کر لیا تھا کہ فاقیہ انگلی سے اس کے سر پر اور کبھی پیٹھ پر ہلکی سی ضرب لگا رہی ہے، تاکہ آواز بھی نہ نکلے اور رفیع چونک بھی جائے۔ اس کی عقل مندی کام کر رہی تھی۔ دوسرے تو کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے، مگر رفیع پاگل ہو اٹھا تھا۔ اسے پکڑو، سر پر پانی ڈالو، تم سب منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہی آواز پھر سنائی دی، سر پر گرمی چڑھائی ہے۔ آپ اسے کچھ بھی نہ کہیں، کیونکہ یہاں میں بھی ہوں۔ اسے جو بھی سزا دینا ہے گھر سے باہر لے جا کر دیں۔ ایک تیز سرگوشی سنائی دی اور سلمان سمجھ گیا کہ یہ وہی جن کا بچہ ہے، دخل دینے آ گیا۔ برادرم، ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں، آپ دخل نہ دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے استدعا کی کہ اس کی بہنوں کو کچھ نہ کہا جائے، میں نے مان لیا، اب ہر بات تو ماننے سے رہا۔ سلمان نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، یہاں اس کی خواہر بھی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو اسے تکلیف ہوگی اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ باہر لے جا کر اسے ماروں گا تو کیا لاش ہوا میں اڑ جائے گی؟ سلمان نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، مرنا سب کا مقدر ہے، اس وقت بات کچھ اور ہوگی، نظروں کے سامنے مرتا دیکھنا اور بات ہے، اسے باہر لے جاؤ۔ وہی سرگوشی پھر سنائی دی، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، اسے باہر نکلنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس بار فاقیہ کی سرگوشی گونجی، چل بھائی تو بھی کیا یاد کرے گا، تیری شہ رگ پر رکھا خنجر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر سلمان باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر رفیع نے چیخ کر کہا، بھاگتا کہاں ہے؟ تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لگتا ہے ان کا دماغ پھر گیا ہے۔ کسی نوکر کی آواز تھی، مگر سلمان رکا نہیں، وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اسے باہر آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ رفیع بھی باہر آیا۔ وہ سرخ رنگ کی کار میں بیٹھا تھا، اس نے رفتار بھی تیز کر رکھی تھی۔ اندر سے شور شرابے کی آوازیں باہر تک آئی تھیں۔ آغائی، ایک شخص نے سلمان کو روک لیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سلمان نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کار ہوائی جہاز سے بھی تیز ہے، اس نے حیرت بھری نظروں سے جاتی ہوئی کار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل ہے؟ سوری، کیا آپ پھر سے فرمائیں گے؟ سلمان نے کہا۔ دیوانہ ہے، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ سلمان بھی مسکراتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ فاقیہ رفیع کو باہر لائی ہے اور وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ راستے میں ہی اس نے اسے روک لیا ہوگا اور رفیع نہ چاہتے ہوئے بھی بریک پر دباؤ بڑھا چکا ہوگا۔ سلمان کا اندازہ درست تھا، کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اسے سرخ کار کھڑی نظر آ گئی۔ وہ تیزی سے ادھر بڑھا، نزدیک پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ رفیع اندر اسٹیئرنگ پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ سلمان نے کھڑکی پر جھک کر کہا، رفیع، مجھ سے بدلہ نہیں لوگے؟ رفیع نے چونک کر سر اٹھایا۔ سلمان پر نظر پڑتے ہی اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سلمان اگر ہوشیار نہ ہوتا تو دروازے کی چوٹ سے وہ الٹ کر گر گیا ہوتا۔ وہ پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔
کار سے باہر آتے ہی اس نے گالیوں کی بوچھار کر دی۔ اس کی تیز آواز پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اسی وقت ایک سرباز تیزی سے آیا اور بولا، لوگوں نے سڑک جام کر دی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ سرباز کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر ہونے لگے کہ خواہ مخواہ تھانے جانا پڑے گا۔ سلمان بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ اس سپاہی کو گواہ بنانے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے سرگوشی میں فاقیہ کو مخاطب کیا، فاقیہ، جوتا بازی ضروری ہے۔ اس کا حکم پاتے ہی فاقیہ نے کام دکھا دیا۔ چٹاخ کی آواز ابھری تھی اور رفیع کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ آواز پر سپاہی نے بھی مڑ کر دیکھا تھا، مگر تماچا مارا کس نے ہے یہ وہ بھی نہ دیکھ سکا۔ تماچا کھا کر رفیع نے سنتری کی طرف غصے سے دیکھا۔ شاید اس نے سمجھا تھا کہ تماچا سپاہی نے مارا ہے۔ اسے اپنی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے پا کر سپاہی کو بھی شدید غصہ آ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ سپاہی کے گال پر تماچا پڑا۔ سپاہی غصے سے پاگل ہو اٹھا۔ اس نے بھی ہاتھ گھما دیا۔ سپاہی کے برابر میں ایک شریف آدمی کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تماچا اس کے گال پر پڑا۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ اس نے بھی تماچا گھما دیا، مگر یہ تماچا ایک دوسرے کے گال پر پڑا۔ اس نے بھی پیچھے رہنا منظور نہ کیا اور تماچے کے جواب میں تماچا گھما دیا۔ اب ایک عجیب و غریب لڑائی چھڑ گئی تھی۔ سپاہی برابر والے سے بھیڑا ہوا تھا، برابر والے پر ایک اور دوسرا آدمی گھوسے برسا رہا تھا اور رفیع پر ایک تیسرا آدمی۔ سب ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے اور ان کو الجھا رہی تھی فاقیہ۔ رک رک کر وہ کسی نہ کسی ایک کے تماچا رکھ دیتی۔ ابھی یہ جنگ جاری تھی کہ پولیس موبائل پہنچ گئی۔ ان میں سے سپاہی اتر ہی رہے تھے کہ فاقیہ نے ایک تماچا اسے جڑ دیا۔ وہ بھی تیز مزاج کا آدمی تھا۔ اس نے بغیر دیکھے برابر والے پر گھونسا جما دیا۔ افسر اترا ہی تھا کہ اس کی چندیا پر فاقیہ نے چٹاخ سے ہاتھ مارا۔ پولیس والے کسی بھی ملک کے ہوں مزاجن برابر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ڈنڈا برسانا شروع کر دیا۔ تبھی رفیع کے دماغ میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے پوری قوت سے افسر کی ناک پر گھونسا جما دیا۔ افسر کی ناک سے خون پھوٹ پڑا۔ وہ گالیاں بکتے ہوئے اس کی طرف لپکا تھا کہ فاقیہ نے نعرہ لگایا، رضا شاہ پہلوی بدماش ہے۔ شہنشاہ کے خلاف عوامی غصہ تو پرورش پا ہی رہا تھا۔ وہ ابل پڑا۔ کسی نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہاں آس پاس کوئی عورت ہے نہیں، پھر یہ زنانی آواز میں نعرہ کس نے لگایا؟ سپاہیوں کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کی موجودگی میں کوئی شخص کو برا کہے۔ انہوں نے ڈنڈے سے تواضع شروع کر دی۔ کھینچ کھینچ کر ڈنڈے برسا رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کی غلطی تھی یا نادانستگی میں ڈنڈا رفیع کے سر پر لگا۔ کئی چیخوں کے درمیان اس کی چیخ دب گئی۔ وہ تیورا کر گرا تھا، مگر ڈنڈے بازی کم نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ کئی نوجوان پولیس والوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ وقت تو تھا ہی ایسا، لوگ شہنشاہ کے خلاف ہو چکے تھے اور پولیس والوں سے نفرت کا کھل کر اظہار کرنے لگے تھے۔ سلمان، بھاگ لو، یہ خبر دور تک پھیل گئی ہوگی، پولیس کی نفری آتی ہی ہوگی، فاقیہ نے کہا۔ سلمان خود بھی رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ رفیع کا سر جس انداز میں پھٹا تھا اور وہ جس طرح پڑا تھا، اس کا بچنا محال تھا۔ وہ اس کی جان لینا چاہتا تھا، لے چکا تھا۔ اسی خیال سے اب یہاں سے فرار کا سنتے ہی مجمع سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اگلے روز کے اخبار میں خبر دیکھ کر سلمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اخبار نے لکھا تھا کہ شاہ کے مخالفین کی ایک جماعت نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا۔ جواب میں پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ شہر کا مشہور رئیس رفیع بھی حملہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ شدید چوٹ آنے کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ اس قصے سے نمٹ کر اب وہ ہلکا ہو گیا تھا۔ رفیع جہنم واصل ہو چکا تھا، اب زرین سے کیا وعدہ پورا کرنا تھا۔ فاقیہ سے کہنے ہی والا تھا کہ فاقیہ نے خود ہی یہ بات نکال لی، سلمان، اب زرین کا مسئلہ بھی نمٹا دو۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، جب کہو میں نکل چلنے پر تیار ہوں۔ وقت گنوانا انسانوں کا کام ہے، ہم تو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، جب کہو چل دوں گی۔ یہ بتاؤ جانا کہاں ہے؟ زریگوز کے جنگل میں۔ کوہ زریگوز؟ سلمان نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں جناب، اسی خطرناک جنگل میں جس کا نام سن کر ہر ایرانی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ وہیں ایک پرانا آتش کدہ ہے، اسی آتش کدے میں اس بدبخت نے پناہ لے رکھی ہے۔ تو آج ہی نکل چلتے ہیں تاکہ کام جلد سے جلد پورا ہو جائے۔ سلمان ریل کے ذریعے خرم آباد کے لیے چلا تھا۔ وہاں سے بس کے ذریعے جنگل تک بآسانی پہنچ جاتا۔ پورے 2 دن کا سفر طے کر کے وہ اس جنگل تک پہنچا تھا۔ اونچی اونچی پہاڑیوں پر پھیلے اس جنگل میں ہر قسم کے درندے بکثرت پائے جاتے تھے، مگر ان درندوں سے کوئی خوف نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک فاقیہ اس کے ساتھ ہے کوئی درندہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جنگل کے اندر آخری آبادی تک بس جاتی تھی۔ وہ وہاں سے پیدل چل پڑا تھا اور اب جنگل کے وسط میں تھا۔ کافی دور جانے کے بعد فاقیہ نے کہا، بس اب ہم اس علاقے میں پہنچنے ہی والے ہیں۔
کبھی یہاں آبادی ہوا کرتی تھی، اس لیے یہاں ایک آتش کدہ بھی بنایا گیا تھا۔ اب وہ آتش کدہ ویران ہو گیا ہے، درندوں کا مسکن ہے وہ، اسی لیے اس بدبخت نے اس آتش کدہ کو اپنے تصرف میں لے لیا ہے تاکہ یہاں بیٹھ کر وہ شیطانی عملیات کرتا رہے۔ وہ کھاتا پیتا بھی تو ہوگا، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ سلمان نے پوچھا۔ اس نے شیطانی عمل سے بہت قوت حاصل کر لی ہے، اسی عمل کے زور پر وہ اپنے موکلوں سے سامان خورد و نوش منگوا لیتا ہے، فاقیہ نے بتایا۔ وہ آتش کدہ ہے کتنی دور؟ بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہی وادی میں وہ آتش کدہ ہے۔ برسوں پہلے یہاں خوب رونق رہتی تھی، لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے۔ سلمان فاقیہ سے باتوں میں مشغول تھا کہ اسے یکا یک فاقیہ نے روک لیا، تب اسے وہ لوگ نظر آئے۔ 50 کی تعداد میں ننگ دھڑنگ لباس سے آری پہاڑی کے دامن سے چوٹی تک وہ پھیلے ہوئے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں کھوپڑی اور ایک ہڈی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے لگا رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی، صرف وہ نظر آ رہے تھے۔ ان سے نمٹو فاقیہ، جلدی کرو، ان کے تیور صحیح نہیں ہیں۔ یہ سب اس بدبخت کے موکل ہیں، ڈرو نہیں، میں انہیں سنبھال لوں گی، فاقیہ نے حوصلہ دیا۔ ان کے چہرے اور انداز خوفناک تھے، اس کا اثر تو پڑنا ہی تھا، سلمان پر بھی خوف طاری ہونے لگا۔ وحشی اس کے قریب آتے جا رہے تھے کہ ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، رک جاؤ سلمان، تم ہماری قوت سے آگاہ نہیں ہو، فاقیہ کی قوت میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے مسل کر رکھ دوں گا۔ میں اس کی اولاد ہوں جس نے زندگی دریافت کی، میں اس کی اولاد ہوں جس کے ہاتھ میں موت کھیلتی ہے، جس نے سمندروں کے سینے پر سفر کیا، میں اس کی اولاد ہوں جس نے اناج دریافت کیا، آگ دریافت کی، تم لوگ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، ہم کیا ہیں یہ ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ سلمان نے فاقیہ کا جملہ دہرا دیا، ذرا غور سے دیکھو، تمہارے گرد سانپ بچھوؤں نے رقص شروع کر دیا ہے۔ سلمان نے دیکھا، واقعی سانپوں کا جتھا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر ایک بادل کا سرخ ٹکڑا بھی تیرتا ہوا اپنی طرف آتا ہوا اسے نظر آیا۔ اسی کے ساتھ ایک چیخ بھی سنائی دی اور پھر اس پہاڑ کی طرف سے چیخوں کا شور بلند ہونے لگا۔ وہ ننگ دھڑنگ لوگ اپنی جگہ رک گئے تھے، اب ان کا رخ بھی تبدیل ہو گیا تھا، وہ سب مڑ کر پہاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان کی تقلید میں سلمان بھی ادھر ہی دوڑنے لگا۔ سانپوں کے جتھے نے بھی رخ بدل لیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سب کے سب واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں۔ صرف سلمان سیدھ کے سفر میں تھا، تبھی اندھیرے کا سینہ چیرتے ہوئے ایک روشنی بلند ہوئی اور پوری پہاڑی پر محیط ہو گئی۔ اب سلمان پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا تھا، روشنی کی وجہ سے اسے وادی کا ایک ایک ذرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بخوبی ان دو حیولوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے کے سامنے ایستادہ تھے اور دور ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما تھے۔ سلمان نے اتنی دور سے بھی پہچان لیا تھا کہ ان میں سے ایک حیولہ فاقیہ کا ہے اور دوسرا کسی مرد کا۔ دونوں ایک دوسرے پر رہ رہ کر کچھ پھینک رہے تھے، رہ کر چنگاڑ بھی سنائی دی جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جب کسی کو ضرب لگتی ہے تو وہ چیخ پڑتے تھے۔ یہ جنگ کافی دیر تک چلی، سلمان کو لگا کہ اس جنگ کا خاتمہ کسی ایک کی موت کے بعد ہی ہو سکے گا۔ تبھی مردانہ آواز سنائی دی، اس آواز میں کرب شامل تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، یگ یگ سے مردوں کی دشمن، ہر دور میں مردوں کو دھوکہ دینے والی، طاقت کو سلب کر لینے والی بدذات، تو نے پھر سے مکاری کے وار سے ایک مرد کو زخمی کر دیا۔ آہ، میں مر رہا ہوں، مگر میں اپنے پرکھوں کی طرح، اپنے پیش رو کی طرح تجھے آزاد نہیں چھوڑوں گا، تجھے کئی یگ کے لیے قید کر کے جاؤں گا۔ اس آواز کے ساتھ ایک اور سسکتی ہوئی آواز سنائی دی، سلمان بھاگو، میں مقید ہو رہی ہوں، مگر میں اس بدذات کو بھی اپنے ساتھ یگوں کے سفر پر لے جا رہی ہوں تاکہ وہ معصوم بچہ آزاد ہو جائے جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے تھے۔ اس طرح زری بھی آزاد ہو جائے گی، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، یوں بھی اس کے قیدی افرید آزاد ہیں، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے بھاگو، آگے تمہاری قسمت۔ سلمان نے پہچان لیا تھا کہ وہ آواز فاقیہ کی تھی، اس لیے وہ واپس مڑا اور سر پٹ دوڑنے لگا۔ اس نے عقب کی وادی میں دھماکہ سا سنا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی عمارت زمیں بوس ہوئی ہو، مگر وہ رکا نہیں تھا، دوڑتا رہا تھا۔ وہ کہاں جائے گا اسے خود پتہ نہیں تھا، بس دوڑے جا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ فاقیہ اس کی دسترس سے نکل چکی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو چکا ہے، اب ایک بار پھر سے وہ نہتہ ہو گیا ہے اور قسمت اسے دوبارہ ذکر پہنچانے کا سامان کر لے گی، اسے گرداب حوادث اب پھر سے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک ایسی جگہ آ گیا تھا جہاں پہاڑیوں کے درمیان جا بجا کھائیاں تھیں، ہر پہاڑی کے بعد ایک کھائی تھی اور کھائی بھی ایسی کہ اس میں گرنے والا جھاڑیوں میں گم ہو کر رہ جائے۔
اوپر سے نیچے کی زمین نظر نہیں آتی تھی، کہیں وہ بھی انجانے میں کسی کھائی میں نہ جا گرے، اس لیے اب وہ سنبھل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے دوڑنا بھی موقوف کر دیا تھا، تبھی اسے ایک بڑا غار نظر آیا۔ یوں بھی اس پر اب تھکن بری طرح طاری ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سستانا چاہتا تھا تاکہ اپنی سانس کو درست کر لے۔ اسی خیال سے وہ اس غار میں داخل ہو گیا۔ وہ غار اندر سے کافی کشادہ تھا اور حبس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ صاف ستھرا بھی تھا۔ وہ اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ کافی اندر پہنچ چکا تھا کہ اسے ایک تاریک گوشے سے کسی کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے آواز کا مخرج کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ حیرت کا ایک اور جھٹکا اسے لگا۔ کسی نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اسے پھر وہی آواز سنائی دی۔ آغائی سلمان، کچھ دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ، کونے سے آواز آئی۔ سلمان نے چونک کر ادھر دیکھا۔ گھاس پھوس کے بستر پر ایک لاغر سا بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ سلمان، میرے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھ لو، سب سمجھ آ جائے گی، اس بوڑھے نے کہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جیسا لاغر دکھائی دے رہا تھا، اس کی آواز اتنی ہی تیز تھی۔ سلمان بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ایسا کرو اور نزدیک آؤ، آج میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ راز تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ میں اب اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، بس کچھ دیر میرے قریب بیٹھ جاؤ۔